الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إلهي بدم المظلوم، إلهي بدم المظلوم، إلهي بدم المظلوم، واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، ورد في زيارة العاشورة وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. صلوات. اس مجلس اعزاء کی قبولیت، اس سال کے ایام اعزاء کی تمام مجالس اور عزاداری کی قبولیت بچے ہوئے ایام اعزاء میں جیسے مولا امام حسین چاہتے ہیں ویسی عزاداری کرنے کے ہم سب کو توفیق حاصل ہونے کے لیے، اور جہاں کہیں پر بھی امام حسین کے عاشق، امام حسین کے عزادار، امام حسین کے چاہنے والے امام حسین کا غم منا رہے ہیں، سب کی عزاداری اور سوگواری، ماتم، جلوس اور ان کے عشق کو بارگاہ خداوند عالم میں درجہ قبولیت حاصل ہونے کے لیے تمام دنیا کے مومنین اور مومنات عاشقان امام حسین کی دلی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس کی جو بھی دعائیں ہیں وہ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے، شہدائے کربلا کے صدقے، اسی طرح کی نیک توفیقات، خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے جڑے رہنے کی ہماری زندگی میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں یہ توفیق قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی نجات اور ہم سب کی امام حسین کی شہادت کے صدقے عاقبت بخیری کی نیت سے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. کائنات کی تمام مشکلات کا حل ظہور منتقم خون امام حسین وارث کربلا ہے. امام زمانہ کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کی نیت سے صلوات پڑھتے ہیں. محمد و آل. عاشور سے ظہور تک کا موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور آج شب عاشور ہے. اگر عاشور اور ظہور میں وہ رابطے کو دیکھنا چاہیں تو آج رات سے دین نے ہم کو یہ سکھایا ہے. جب آپ زیارت عاشورہ وہ اپلیکیشنز کو کرتے ہیں ڈیوائن پریلس میں، اس میں لکھا ہوا ہے زیارت عاشورہ شروع ہونے سے پہلے کہ عاشور کی شب سے لے کر شام غریبہ تک جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو کیا ایک دوسرے سے کہے. جیسے غدیر کے لیے ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے غدیر کے دن تو کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین، خدا کا شکر ہے کہ مجھے علی والا اللہ نے بنایا. یہ کہے انسان جب غدیر میں مولا ایک دوسرے سے ملاقات کرے. لیکن آج رات سے کل رات تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کے بعد یہ جملہ کہیں اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین
وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہ السلام. اللهم صل على محمد. جس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کی میں آپ کو پرسہ پیش کرتا ہوں. آپ بھی جواب میں کہیں گے میں بھی آپ کو امام حسین کے شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل کر کے دشمنان امام حسین کا انتقام لینے کا موقع عطا کرے. یہ دعا کریں. لیکن عاشور کے بعد ہم فوراً کیا کہہ رہے ہیں؟ ظہور. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم وجعلنا من الطالبین بثارہ. تو عاشور سے ظہور کو بالکل جدا کیا نہیں جا سکتا. اگر عاشور سے ظہور کو جدا کر دیا جائے ایسے ہے جیسے پھول سے خوشبو کو جدا کر دیا گیا، جیسے جسم سے روح کو نکال دیا گیا ہے. اب بے روح جسم جتنا بھی پڑا رہے، کیوں ہماری مجلسوں پر دشمنوں کی نگاہ ہے، دوسروں کے جلوسوں پر دشمنوں کی نگاہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ لاش ہے، یہ زندہ ذات ہے. لوگ لاش سے ڈرتے ہیں، وہ اس کے خطرے کو دیکھ کر. زندہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے ہدف کو یہ ختم نہ کر دے. اسی لیے تو عزاداری اور دوسرے چیزوں کے پیچھے دشمنوں کے منصوبے ہیں، دشمنوں کے خیالات ہیں. تو اس کے لیے شب عاشور ہے. شروع ہی میں آپ کی خدمت میں بات ہم عرض کریں گے، آخری مجلس تک اور زندگی بھر اس بات کو یاد رکھیں. یہ جو جملہ ہے اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، اس کو اپنی سادی زبان میں سمجھانا چاہیں. کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے نا، کبھی دوست آتے ہیں ملاقات کے لیے جو کاروبار میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ آئیں گے، گلے ملیں گے، پرسہ دیں گے، چلے جائیں گے. کبھی پڑوس والے آئیں گے، پڑوس والوں کا پرسہ دینا وہ دوستوں کے پرسہ دینے سے کچھ الگ رہے گا. وہ تھوڑا گلے سے مضبوطی سے لگائیں گے اور بتائیں گے کہ بھئی آپ کے والد صاحب، آپ کے چچا ماشاءاللہ کیا خدمتیں تھیں ان کی، کچھ کہیں گے. لیکن جب کسی باپ کے انتقال پر دو بھائی ملتے ہیں نا، تو پھر یہ آج رات سے ہمیں ایسے ایک دوسرے سے ملنا ہے جیسے ہمارا باپ کا سایہ ہمارے سر سے اٹھا. ہمارا یہاں بیٹھنا کیوں ہے؟ ہم کیوں آئے یہاں پہ؟ ہم کیوں آئے یہاں پہ؟ اس لیے کہ ہمارے امام کی شہادت ہے، ہمارے سر سے ہمارے روحانی باپ کا سایہ اٹھا ہے. تو ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو ایسے ملے جیسے دو بھائی اپنی باپ کی شہادت اور اپنے باپ کے انتقال کی تسلیت دے رہے ہیں. یہ درد رہے ہمارے دلوں میں، یہ احساس رہے ہمارے دلوں میں. جب یہ بات آئی ہے تو انشاءاللہ ہم عرض کر رہے تھے مجالس کی اہمیت کے حوالے سے، لیکن جو ابھی ذکر کیا ہم نے، اس طرح کا درد ہونا چاہیے. ایک روایت ہے، اس روایت کو سنیں. التماس آپ حضرات سے، آپ بھی اس روایت کو سنیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ہم خدا مجھے عمل کرنے کی توفیق دے. یہ بات ہم کہا کرتے ہیں، یہ ممبر پر جو ہم کو بٹھایا گیا ہے بلندی پر، ان بزرگوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم ذکر نہ کرنا ہوتا، کبھی جرات نہ کرتے. اگر ان کے ہوتے ہوئے میں ان کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھ جاؤں تو دنیا مجھے بے ادب سمجھے گی، دنیا مجھے بد اخلاق سمجھے گی، بد کردار سمجھے گی کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے بندہ اوپر بیٹھ گیا ہے. اور یہ لیکن ذکر اہل بیت کرنے کے لیے درود و سلام پڑھ کے یہ بزرگ ہم کو یہاں پہنچاتے ہیں. پڑھیں. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے. وہ پیغام یہ کہ اے حسین کا ذکر کرنے والے صرف بولنے کے لیے تجھے یہ درجہ دے رہے ہیں، اگر عمل کر دے تو سلمان بنا دیں گے. صرف ہمارا کام ہے بولنا، عمل خدا. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے، جمعہ کی نماز میں دوسروں کو اچھے راستے کی دعوت دینے سے پہلے امام جمعہ کا یہ وظیفہ ہے کہ کہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ تمام کو نیک راستے پر باقی رہنے اور اچھے کام کرنے کی دعوت دیتا ہوں. خدا ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. روایت اس کو سنیں. جو بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں، مخصوصاً آج کی رات اپنے دوستوں کو جو جس زبان میں بھی وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو سمجھائیں جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں. چھٹے امام کے ایک بڑے عظیم صحابی ہیں جناب مفضل. جناب مفضل کی ایک کتاب ہے مفضل توحید مفضل. اس میں مفضل کو امام نے ہزاروں دلیل سے سمجھایا کہ اللہ ایک ہے.
اور جب مفضل امام کی خدمت میں آتے تھے تو امام فرماتے تھے کہ مفضل میں آپ کو دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے مجھے، اور میں آپ کو دل سے چاہتا ہوں مفضل، انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر وقت کا امام کسی کو یہ جملہ کہہ دے تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ امام کہہ دیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مفضل امام کی خدمت میں پہنچے، چھٹے امام کی۔ چھٹے امام نے سوال کیا، مفضل کربلا گئے تھے زیارت کے لیے میرے جد کی؟ جی مولا گیا تھا۔ کہ مفضل جب زیارت کے لیے جانا تو اس ایک بات کا خیال رکھنا، زیارت کو جانے والے دو طرح کے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیارت کو جا کر ہمارا دل خوش کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیارت کو جا کر ہمارا نہ جانا جانے سے بہتر ہے۔ روایت کا جملہ ہے لا تزورون خیر من ان تزورون، وہ زیارت کو نہ جائیں تو ہمارے لیے اچھا ہے۔ مفضل کہتے ہیں کہ مولا حتات ظہری، یہ فرما کر آپ نے تو میری کمر توڑ دی، کیا کربلا جانے کے لیے بھی آپ حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کربلا اور زیارت نہ جائیں تو اچھا ہے؟ تو مولا وہ کون لوگ ہیں؟ تو امام نے فرمایا مفضل جب اپنے باپ کی میت پر جاتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں، اور کربلا جا کر ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ ہمارا گھر اجڑ گیا ہے کربلا میں، اور لوگ بیٹھ کر کربلا میں آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کام کرنا انسان کے لیے وہ کربلا کے مقام اور مرتبے کو نہ جاننے کے برابر ہے۔ تو یہ جو مجلس عزا ہے یہ کربلا کا ایک نمونہ ہے، جیسے ہم شبیہ بناتے ہیں، یہ شبیہ کربلا ہے۔ تو جس طرح سے کربلا میں انسان یہ اس بات کی رعایت نہ کرے تو امام کو کربلا جانا پسند نہیں، کہیں ایسے نہ ہو جائے میرے مجلس کو آنے کا انداز ایسا ہو کہ وقت کا حسین کہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجلس نہ جائیں تو اچھا ہے۔ اس لیے کہ آداب مجلس کی اگر رعایت نہ کریں ہم، اگر مقصد مجلس کا لحاظ ہم نہ کریں، ایک جملہ ہے، ابھی اعلان جو ہو رہا تھا ہم نے کچھ نہیں سمجھا لیکن یہی بات بتائی جا رہی تھی کہ کل جو جلوس ہوگا اس جلوس میں کامیابی کے ساتھ جلوس جائے، کامیابی کے ساتھ آئے، اور کوئی انشاءاللہ بے نظمی نہ ہو جائے، شاید یہی اعلان ہو رہا تھا۔ دیکھیں روایت میں ہے کہ اگر کسی سے دوستی کر رہے ہو تو کوشش کرو دوست کا فائدہ پہنچاؤ، اگر فائدہ پہنچانے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے تو کم از کم نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو ہم اگر ذکر اہل بیت میں اگر جلوس میں کل جائیں گے تو ہم کوشش کریں کہ جلوس کا فائدہ ہو، جلوس کے لیے کوئی خدمت کر دیں۔ اگر جلوس میں خدمت نہیں کر سکتے تو جلوس سے ہٹ کر دو ادھر چلے گئے، دو ادھر چلے گئے، دو پیچھے رہ گئے، دو آپس میں کچھ اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم یہ جو مقصد ہے، دیکھیں یہاں پر ہمارا اب تک جو بیٹھنا تھا نا 10 دن جو ہم نے عزاداری کی، یہ عزاداری کربلا کی معمار تعمیر کی ہے۔ کل جناب زینب کا کام ہم کو کرنا ہے تشہیر کربلا، یہ تعمیر کربلا ہے، وہ تشہیر کربلا ہے۔ تو تعمیر کربلا میں بھی ہونا ضروری ہے ہمارا، اور تشہیر کربلا میں بھی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور بات، یہ جو کالا کپڑا ہے نا، کالا کپڑا ہم کہتے ہیں کہ یہ حسینیت کا لباس ہے۔ ہم جب سارے ایک ساتھ جائیں کالے لباس پہن کر تو لوگ سوال کریں گے سارے کالے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تو یہ حسینیت کا لباس ہے، یونیفارم ہے حسینیت کا۔ اگر کوئی پولیس کی وردی پہن کر قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کا قانون کی خلاف ورزی کرنا، یہ وردی پر اس کے لیے جو ہے شان وردی اس نے لحاظ نہیں کی۔ اگر ہم لباس سیاہ پہن رہے ہیں تو شان حسینیت کو باقی رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ جو پولیس افسر لباس پہن کر خلاف ورزی کرے سب کہیں گے کہ یہ بے توجہ افسر ہے۔ تو اگر ہم حسینی لباس پہن چکے ہیں تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ موضوع سے جڑ جائیں۔ آج رات جو ہے شب عاشور، عاشور سے ظہر تک ابھی
ذوالفقار صاحب ادھر آئے ہوئے ہیں. آج ہم نے ان کی ٹی شرٹ پر ایک عربی کا جملہ لکھا ہوا دیکھا, عاشور طریقنا الی المہدی. ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا تھا العاشور طریقنا الی المہدی, جس کا معنی یہ ہے عاشورہ امام مہدی تک پہنچنے کا راستہ ہے. عاشور سے ظہور, عاشورہ طریقنا الی المہدی, یہ طریق ہے. اہدنا الصراط المستقیم, طریق جو کا راستہ ہے کربلا تک, ظہور تک پہنچنے کا. تو اس بات کے مد نظر آپ کی خدمت میں جو ہمارا موضوع ہے, دیکھیں یہ مجالس, ان مجالس کا ایک بہت اہم جو مقصد ہے, وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہماری قدر کیا ہے. روایتوں میں ہے کہ من عرف نفسہ, جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لے وہ خدا کو پہچان جائے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو انسان اپنے آپ کو پہچان جائے وہ خدا کو پہچان جائے گا. آج کی رات جو کربلا میں گزری ہے نا 61 ہجری میں, جب امام کربلا پہنچے تھے, اصحاب کا خیمہ الگ, جوانوں کا خیمہ الگ, اپنا خیمہ الگ, بیویوں کا خیمہ الگ, بچوں کا خیمہ الگ, مشق کا خیمہ الگ, ہتھیار کا خیمہ الگ, ہر خیمہ امام نے الگ کیا. لیکن آج کی رات امام نے حکم فرمایا کہ سارے خیموں کو ایک کر دیا جائے. سارے خیموں کو, سارے ایک ساتھ بیٹھیں گے. اہل حرم کا خیمہ رہے گا, ایک اصحاب کا, جہاں پر سارے اصحاب رہیں گے. پہلے جناب بزرگوں کا خیمہ الگ تھا, ادھیڑ عمر کے جو شہید تھے ہمارے کربلا میں, ان کا خیمہ الگ تھا, لیکن سب کے خیموں کے امام نے ایک کر دیا, قریب کر لیا. ایسے امام نے فرمایا کہ اس طرح سے خیمے نصب کرو کہ ایک خیمے کی رسی دوسرے خیمے سے ملی ہوئی ہو. یہ حکم دیا امام نے. تو 2 محرم کو پہنچے تو خیمے دور دور تھے, لیکن شب عاشور امام نے سارے خیموں کو اپنے قریب کر کے بتا دیا ہے کہ محرم کے 1 تاریخ میں میری مجلس میں آنے والا حسین کے قریب ہو جانا چاہیے. حسین کے قریب ہو جانا چاہیے. محرم کا جو لفظ ہے نا, محرم بھی اسی سے آتا ہے. محرم ایک تشدید ہے اس میں. محرم جو ایک دوسرے کو ہوتے ہیں اس میں تشدید نہیں ہوتا. سافٹ پڑھے تو محرم ہو جائے گا, میری بہن میری محرم ہے, میری بیٹی میری محرم ہے, یعنی جس کو میں سینے سے لگا سکتا ہوں, جس سے میں گلے لگ سکتا ہوں. محرم اور محرم یہ دونوں ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ محرم حسین کے محرم ہونے کا کام کرتا ہے, کہ حسین گلے سے لگا لیں, حسین کے محرم ہو جائیں, ہم حسین کے قریب ہو جائیں اتنا کہ حسین سینے سے لگا دیں, پھر ہم حسین کے لیے پرائے نہ رہیں. جو اصحاب امام حسین کا کردار تھا یہی تھا. تو اس کے لیے اگر ہم اپنی خود کی قدر جانے نا, اس میں ایک واقعہ ہے, کبھی کبھی ہمارا ایک چھوٹا غلط کام وہ اونچائی پر جو ہم نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے معنویت میں, زمین پہ گرا دے گا, زمین پہ گرا دے گا. کچھ لفظ ہے ابھی یاد آ گیا, یہ محرم جو ہم نے کہا, محرم اور مجرم, اگر یہ 2 لفظوں کو دیکھیں آپ, لکھا سیم جائے گا, صرف ایک نقطہ نیچے آ جائے گا, محرم اور مجرم. ٹھیک ہے, محرم کا معنی آدمی کا بہت ہی کلوز, مجرم کا معنی انسان کے لیے جو ہے کیا ہے, ایک دھوکہ دینے والا, تکلیف پہنچانے والا, نیگیٹو معنی ہے. تو 2 دوست 2 شہر میں رہتے تھے الگ الگ, بہت نزدیکی دوست تھے, کلوز دوست تھے. خط کا جب زمانہ تھا تو ایک شہر کا دوست دوسرے شہر کو خط لکھتا تھا, اپنی خیریت بتانے کے بعد آخر میں کہتا تھا کہ ہم آپ کو دعا دے رہے ہیں. وہ بندہ خدا کی دید کم ہو گئی تھی دوسرے دوست کی, دھواں اس کو نظر آتا تھا, وہ دعا کو پڑھتا تھا دغا, دال عین الف پر نقطہ اس کو نظر آتا تھا وہ پڑھنے میں. یہ آخر میں سارا پڑھ کے کہتا کہ ہم آپ کو دغا دے رہے ہیں. کہا بھائی یہ کون سا ظالم ہے, کھل کے بتا رہا ہے دغا دے رہے ہیں. تو ہر دن تھوڑا اس کے دوستی کا جو ٹیمپریچر تھا وہ ڈاؤن ہوتا گیا, یہاں تک کہ گھر میں کوئی پروگرام ہوا تو دوست کو انویٹیشن نہیں, کہیں ملا تو سلام نہیں, دعا نہیں. اس نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہوا ہے آپ کو, کیا مجھ سے آپ نے وہ کیا خرابی دیکھ لی, کیا برائی دیکھ لی کہ آپ نے یہ رابطہ میرا کم کر لیا ہے. تو اس نے کہا کہ تم جرأت کیا کرتے ہو کہ کھل کے کہتے ہو میں تمہیں دغا دے رہا ہوں. کہاں دے دیا, کہاں کس نے کہہ دیا ہم نے دغا دے دیا. کہا کہ جو خط لکھتے تھے آپ, کہا بھائی دغا نہیں دعا لکھتا تھا میں. تو شاعر تھا بندہ,
تو شاعر نے اس نے ایک شعر کہہ دیا اس مسئلے میں، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ تو جب ایک نقطہ اتنا اوپر کر جاتا ہے آگے انسان کو، تو خیال آگے ہر جگہ پر بھی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان ترقی کرتا ہوا جا رہا ہے، اچانک اس کے کام میں ایک یو ٹرن آیا، ڈاؤن ہو گیا۔ ایک غلط فیصلہ وہ انسان کی ترقی کو پستی کی طرف لے کے آ جائے گا۔ تو انسان کو جو فیصلے لے گا، تو الحمدللہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ اور سب سے بڑی جو نعمت ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ سوال کیا ظالموں سے کہ کس جرم پر تم سب مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، تو یزید لشکر کا جواب تھا بغضاً لأبیک، ہمیں آپ سے کوئی اتنا خاص کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مسئلہ ہمیں آپ کے بابا سے ہے، ہم علی کی دشمنی میں یہاں آئے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ آج کے جوانوں میں، آج کے بچوں میں اس بات کو جو زور دیا گیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت اور امامت کو جتنا ہم اندر مضبوط کریں گے، اتنا جوش جذبہ ہمارا بلند رہے گا۔ اگر یہ ذکر اور یہ نام اور ان کا کردار اور ان کے صفات پر ہم نہ اتریں، تو آہستہ آہستہ جو وہ گرمی ایمان ہے وہ ٹھنڈی ہوتی جائے گی، ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ تو روایت دیکھیں کہ ہم کو کس طرح سے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، اپنے عملاً کیا کیا تھا، جتنے بیٹے تھے امام نے سب کا نام کیا رکھا، علی رکھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، بیٹیوں کا نام سب کا فاطمہ، فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا، سب کا نام فاطمہ، بیٹیوں کا سب بیٹوں کا نام علی۔ چوتھے امام باہر نکلے تو امیر فقیر شام نے سوال کر لیا کہ آپ کا نام کیا، کہا علی، آپ کے بھائی کا علی، اور ایک بھائی کا علی، کہ آپ کے بابا کو دوسرا نام نہیں ملا، صرف علی ہی علی؟ امام نے جواب نہیں دیا۔ گھر آئے، بیٹا آنے میں دیر ہو گئی، کیا بات تھی بابا؟ اس نے مجھے راستے میں سوال کرنے لگا، میں نے اس کو جواب دیا۔ وہ سوال کر رہا تھا، کیوں؟ کہا بیٹا اگر دوبارہ کبھی سوال کرے تو اس کو یہ جواب دے دینا، اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے دے، 1000 کا بھی علی نام رکھوں، 1000 کا نام بھی علی رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم الحمدللہ ہمارا جو کلمہ ہے، ہمارے کلمے اور دوسرے کلمے میں فرق، وہ تیسرا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ میں سب برابر ہیں، محمد رسول اللہ میں بھی سب برابر ہیں، علی ولی اللہ یہ ہمارا مخصوص جملہ ہے جو شیعیت کی پہچان ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ علی ولی اللہ شیعیت کی پہچان ہے ہمارا کلمہ۔ اگر یہ پڑھیں گے تو یہ اعلان ہوگا کہ ہم شیعہ ہیں۔ تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں، جو عرفانی علماء ہوتے ہیں، اگر ہمارے سر پر ایک بوریا ڈال دیا جائے ذمہ داری کا تو چلنا آسان ہے، اس بوریے پر ایک اور بوریا رکھ دیا جائے تھوڑا چلنا مشکل ہو جائے گا، تیسرا بوریا رکھ دیا جائے تو اور سخت ہو جائے گا انسان کو چلنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ وہ ذمہ داری کا تیسرا مرحلہ ہے جس کو اٹھانا ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی علی ولی اللہ کا مطلب میری ذمہ داری زیادہ ہے، تو ذمہ داری زیادہ۔ قرآن پاک میں ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے امانت ولایت کو زمین کو سونپا، کہ امانت ولایت علی سنبھالو گی۔ زمین نے کہا مجھ میں طاقت نہیں ہے میرا اللہ، آسمان نے کہا کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے میرا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ انسانوں نے قبول کیا اس کو۔ تو یہ ولایت جو ذمہ داری ہے، جب ذمہ داری ہے تو پھر ہماری زندگی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے برابر والوں کی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعلان ہو کہ ہم علی ولی اللہ ہیں، یعنی ہم زیادہ ذمہ دار ہیں اور ہماری ذمہ داری دوسروں مسلمانوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں۔ محبت علی اگر آ جائے انسان کے پاس تو دست و پا کٹیں گے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں نا آج زمانے میں صرف علی ولی اللہ والوں کے ہی ہاتھوں پیر کٹ رہے ہیں،
جانیں انہی کی جا رہے ہیں، اس لیے کہ ولایت نہ اس زمانے میں سستی تھی نہ آج سستی ہے۔ ہم نے ایک شعر پڑھا تھا کچھ دنوں پہلے، یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی، بڑی انمول جانیں دی ہیں اولاد پیغمبر نے۔ اگر آج اسلام مضبوط ہے تو اس کو ہم قدر کرنا چاہیے۔ یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں، تاکہ وہ ولایت کا ذکر ہو گیا ہے تو ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے، جناب علی اصغر کے حوالے سے آج کی ہماری ذمہ داری کیا ہے، یا پہلے جناب علی اصغر کا ذکر کر دیں تاکہ ذہن ہمارا تیار رہے۔ دیکھیں جناب علی اصغر کربلا میں جب آئے ہیں، آپ کا تنہا کارنامہ جو کربلا میں ہمارے لیے باعث فکر ہے وہ یہ ہے کہ امام وقت نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی مدد کرنے والا جو میری مدد کرے؟ سارا لشکر خاموش، خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ امام خیموں کے قریب گئے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آقا جیسے ہی آپ نے حل من ناصر کہا، علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا چکے تھے۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ یعنی جناب علی اصغر یہ پیغام دے رہے ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وقت کے امام کی آواز پر لبیک کہو، لبیک کہو، جانو امام کی قدر کیا ہے۔ شاید کربلا امام کا جناب علی اصغر کو لانے کا مقصدوں میں سے ایک مقصد مہم یہ بھی تھا، قیامت آ جاتی اگر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نہ گرایا ہوتا، اس لیے کہ امام آواز دے کوئی جواب نہ دے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ تو جناب علی اصغر نے دنیا میں قیامت آنے سے روکا ہے اپنا جواب دے کے، اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے۔ تو ہمیں یہ بات جناب علی اصغر سے سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے، اور یہ بھی بات ہے کہ عربی زبان میں جب کوئی آدمی سے مطالبہ ہوتا ہے نا تو مطالبہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا اعلان دو طرح کا ہوتا ہے۔ غدیر میں جب نبی نے اعلان کیا تو فرمایا الیوم اکملت، آج کے دن اللہ نے دین کو کیا کر دیا ہے؟ کامل کر دیا ہے۔ جب آج کا دن ہو گیا مطلب ایک مخصوص تاریخ اور ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ الیوم نہ آئے تو اس کا مطلب جب تک یہ جملہ رہے گا تب تک کے لیے دعوت ہے۔ تو امام حسین نے عاشور کے دن جب مدد طلب کرنا چاہی تو نہیں فرمایا الیوم حل من ناصر ینصرنی، آج عاشور کے دن کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اگر امام الیوم کہہ دیتے تو اپنے زمانے کے عاشور کے دن موجود لوگوں سے امام نے مطالبہ کیا ہے مدد کا۔ امام نے الیوم نہ قید کر کے، ذکر نہ کر کے یہ اعلان کر دیا جب تک دنیا رہے گی تب تک میری حل من ناصر ہے، دنیا میں ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ امام سے سوال کیا گیا مولا مدد کیسی ہے؟ ایک شاعر جن کا نام دہبل خزائی امام کی خدمت میں آئے، امام نے فرمایا دہبل کچھ اشعار پڑھو۔ دہبل نے اشعار پڑھے، اشعار ختم ہوئے تو امام نے فرمایا مرحبا بناصرنا، دہبل آپ ہمارے ناصر ہیں۔ آپ نے امام حسین کے حل من ناصر کی آواز کو لبیک کہہ دیا ہے۔ تو ذکر امام حسین، ذکر اہل بیت، مقصد اہل بیت، اس پر باقی رہنا انسان کے لیے امام حسین کے حل من ناصر کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ تو جو روایت ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے تھے، دین ہمارا ایسا ہے الحمدللہ ایسا دین ہے ہمارا جس دین میں انسان جو الفاظ ہیں نا، جو الفاظ ہیں، الفاظ پر غور کر لے تو آدھا پونا دین تو آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ اگر اس پہ یہاں پر بہت اچھی بات ہے، ہم آج محترم اقبال صاحب کے بیٹے کی زیارت عاشورہ سن رہے تھے، اور لائف بچوں کی عربی جو ہم نے ابھی تک سنا، محمد مسلم چلے گئے جی، وہ جھولے وغیرہ کا کچھ تیاری کر رہے ہیں وہاں پہ، تو یہ ان کی زیارت عاشورہ، جتنے بچوں کا بھی ہم نے یہاں پر قرآت سنی، مولا گواہ ہے، بے تکلف کہیں گے ہم سے اچھی ہے۔ ان بچوں کی قرآت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جو لہجہ ہے، جو تلفظ ہے، البتہ یہ ہماری کچھ مجبوریاں انڈیا پاکستان کے جو تے اور ڈال بولتے ہیں نا، ان کے لیے عربی الفاظ کی ادائیگی میں تھوڑا مشکل پیش آتی ہے۔ جن زبانوں میں ٹے اور ڈال نہیں ہے ان زبانوں کا تلفظ آسان ہے، وہ آسانی سے عربی تلفظ کر لیتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ڈاکٹر،
یہ ٹماٹر، یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو ہماری زبان پتہ نہیں وہ کیسے سیٹ اپ ہو جاتی ہے کہ عربی کے الفاظ ادا کرنا ہمارے لیے تھوڑا سخت ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کی خدمت میں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھ کر ہماری دعائیں قبول کر رہا ہے. اگر اللہ نے شرط کر دیتے عربی صحیح پڑھیں گے تو ہی دعائیں قبول کریں گے تو ہماری دعائیں تو رہ جاتی، ہماری دعائیں رہ جاتی، وہ زیر زبر اوپر نیچے کا مسئلہ جو ہے رہ جاتا ہمارا. تو ان بچوں کا بہت اچھا ہے، تلاوت قرات بہت اچھی ہے. تو الحمدللہ اب ان کے لیے جب تلاوت قرات اچھی ہو گئی ہے تو اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ زیارت عاشورہ بچے نے پڑھی ہے تو یا بچوں نے پڑھی ہے تو ان کو زیارت عاشورہ کا معنی بتائیں، ان کو اس بات کی طرف لے جائیں بیٹا زیارت عاشورہ کا معنی پڑھو، زیارت عاشورہ کے بارے میں اگر کوئی کلپ یا کوئی ویڈیو ملتے تاکہ زیارت عاشورہ کی معرفت اور اس کا معنی اور مفہوم بچوں کے دل میں آ جائے، ان کے وجود میں آ جائے، ان کے زندگی میں آ جائے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو ذکر اہل بیت ہے، جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ روایت ہے کہ خود الفاظ میں بہت سارے معنی ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے، جلدی سے دو باتیں مثالیں دے کر روایت اور انشاءاللہ مصائب کی طرف. ہم لوگ جب اپنے مرحومین کی مجلس کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مرحومین کی مجلس ہے ایصال ثواب. ایصال ثواب کا معنی کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ایصال ثواب، ٹھیک ہے. ایصال کا جو روٹ ورڈ ہے وہ صاد اور لام ہے. گرامر کے اعتبار سے اگر زیر آ جاتا ہے تو واو ایک آئے گا، واو یا میں بدل جائے گا، ہو جائے گا ایصال ثواب. ای جو آیا ہے وہ زیر ہونے کی وجہ سے. جب ہم کسی اہل بیت کے دشمن کے موت کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ واصل جہنم. واصل اور ایصال دونوں ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے. اور ایک لفظ ہے عربی میں ابلاغ. دیکھیں خود الفاظ میں جو ہم نے کہا کہ گہرائی ہے، سمجھ ہے انسان کے لیے. اگر ان دو باتوں کو دیکھ لیں، ایصال کا کیا معنی ہے، واصل کا کیا معنی ہے، ابلاغ کا کیا معنی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ایصال ثواب، تو کیوں نہیں کہا واصل ثواب؟ واصل کا معنی بھی ہے پہنچانا، ایصال کا معنی بھی ہے پہنچانا. ایصال ثواب ثواب کا پہنچانا، واصل جہنم جہنم کو پہنچانا، جہنم کو پہنچانا، ثواب کا پہنچانا. جب دونوں کا معنی پہنچانا ہے تو یہاں واصل کیوں ہو گیا، یہاں ایصال کیوں ہو گیا؟ کچھ تو کچھ فرق ہوگا نا. عربی کا قاعدہ ہے لفظوں کی تبدیلی معنی میں بھی کچھ تبدیلی لاتی ہے. جیسے آپ کی خدمت میں عرض کریں حقیر کا نام محفوظ ہے، ٹھیک. حفظ کا کیا معنی ہے؟ حافظ، حفظ میمورائز کرنا، حافظ میمورائز کرنے والا، محفوظ جو جس کی حفاظت ہوئی ہے، ٹھیک ہے. حفیظ جو بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے. جو حفاظت کر رہا ہے حافظ، جس کی حفاظت کی جا رہی ہے محفوظ، جو بہت زیادہ حفاظت کرے حفیظ. تو سب میں حفاظت آئے گا. ایصال اور واصل میں فرق یہ ہے، اور ایک لفظ جو ابلاغ ہے تینوں میں. دیکھیں اگر ہم پہنچانا چاہیں، مانو دونوں کو پہنچانا ہے. مثال کے طور پر عامر بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہیں کہ ایک کوئی چیز قلم عامر بھائی تک پہنچائیں تو عامر بھائی تک قلم پہنچانے کے 3 راستے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے قلم لیا، پہنچا نہیں پہنچا، قلم پہنچ گیا. دوسرے میں ہم نے روش سے کہا روش یہ عامر بھائی کو دے دیں، یہاں پر بھی قلم پہنچایا نہیں پہنچا، پہنچ گیا. تیسری مرتبہ ہم خود نیچے آ جائیں، نیچے آ کر ان سے کہیں کہ بسم اللہ قلم ہے نیچے. تینوں میں قلم پہنچایا نہیں پہنچا؟ تینوں عزت اور احترام کے اعتبار سے برابر ہیں. زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جہاں ہم نے ڈال دیا، نہ ان کا احترام کیا نہ ہم نے اپنے ادب کا مظاہرہ کیا، ہم بے ادب ہو گئے ان کی بے احترامی کی پھینکنے میں. یہ دوسرے راستے میں ادب اور احترام ایک حد تک لحاظ کیا گیا. جب ہم خود نیچے آ گئے تو بہت زیادہ احترام اور لحاظ کیا گیا. جہاں پھینکا جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں واصل. پھینک دیا جائے گا جہنم میں، جہنم پہنچیں گے لیکن کھینچ کر پھینکا جائے گا ان کو. واصل. ایصال میں کیا ہے؟ کسی کا سہارا لینا. ہم ایصال ثواب کی مجلس کیا کہتے ہیں؟ مجلس امام حسین برائے ایصال ثواب فلاں. تو
تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی مجلس کے ثواب کو امام حسین کے حوالے کر دیں گے. مولا یہ ثواب ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں, آپ ہمارے مرحوم تک پہنچا دیں. اور ابلاغ میں کیا ہے؟ ہم خود تو جہاں پر بہت مہم مسئلہ ہوتا ہے, جہاں بہت مہم مسئلہ ہوتا ہے, وہاں ایصال نہیں کیا جاتا, ابلاغ کیا جاتا ہے, کسی کا سہارا نہیں لیا جاتا. اللہ نے غدیر میں جب اعلان ولایت کی بات آئی تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول آپ کسی کا سہارا نہ لیں اس میں, بے نفس نفیس رسول کی دور اندیشی پر ہماری جانیں قربان. غدیر کے میدان میں لوگ جتنے موجود تھے, رسول نے سب سے فرمایا جتنے غدیر میں ہیں سب ابلاغ کریں پیغام غدیر اپنے بچوں کو. اسکول مدرسے میں بھیج کر علی نہ سکھائیں, بٹھا کر سکھائیں علی کیا ہے. وہ جو ٹرانسفر ہوگی نا محبت باپ کے سمجھانے میں, ماں کے سمجھانے میں, جو انتقال محبت ہوگا, ٹرانسفر ہوگی, وہ ٹیچرز وہاں پر بھی ضروری ہے, وہاں اور زیادہ بچہ سیکھے گا. لیکن رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ایصال غدیر کرو بچوں کو, فرمایا کہ ہر ایک علی والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ابلاغ غدیر کرے. یعنی خود طریقے بتائے گئے ہیں علماء نے. ابھی غدیر میں ہم نے وہاں پر ایک ورکشاپ کیا تھا, اس میں بتایا تھا کہ غدیر کے دن بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے کے آئیں جو ان کو پسند ہے, کہیں کہ بیٹا آج غدیر ہے اس لیے میں نے خریدا. بچوں کے پسند کا کھانا تیار کریں, کہیں بیٹا اس لیے کہ غدیر ہے یہ کھانا تیار ہوا آپ کے لیے, تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ غدیر اسپیشل انعامات لینے کا دن ہے. غدیر زندگی میں وہ عروج کے نعمتوں کو حاصل کرنے کا دن ہے. تو روایت سننے کی جو ہم بتانا چاہ رہے تھے, ہمارے کلمے میں جو ذمہ داری ہے, وہ جو فرق ہے, علی ولی اللہ و خلیفاتہ بلا فصل, ٹھیک ہے, و خلیفاتہ بلا فصل, ہم وداؤٹ گیپ, اوکے, بغیر کسی گیپ کے فاصلے کے خلیفہ ہیں. خلیفہ کا معنی کیا؟ اگر خلیفہ کا معنی سمجھائیں شاید سارے مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو جائے. فلاں خلیفہ, فلاں خلیفہ, فلاں خلیفہ, یہ خلیفہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر خلیفہ کے معنی پر ہم غور کر لیں. اگر کوئی ضد پہ ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ فلاں جگہ مجلس ہو رہی, پڑوس والے نہیں آتے مجلس میں, دور والے آ جاتے ہیں. گاؤں میں ہمارے یہاں جو ہوتا ہے پڑوس والے آ جاتے نہیں آتے ہیں, دور والے آتے ہیں. ہم نے کہا بھائی جن کو آنا ہے وہ بغیر اعلان کے بھی آ جائیں گے, جن کو نہیں آنا ہے ان کے کمرے میں بھی جا کے لاؤڈ اسپیکر رکھ دینا, وہ آنے والے نہیں ہیں. جن کو نہیں آنا ہے ان کے کمرے میں بھی گھر کے لے جا کے لاؤڈ اسپیکر رکھ دیں تو آنا نہیں ہوں. جن کو آنا ہے صرف ان کو پتا چل جائے. ابھی جو بہت سارے مومنین دور دراز سے آئے ہوئے ہیں, کس نے آپ کو اعلان کیا کہ بھائی آئیں؟ یہ عشق تھا آپ کا, یہ آپ کا تعلق تھا امام حسین سے, جو اپنے جہاں پر بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں سے آپ نے حرکت کی اور یہاں تک پہنچ گئے, سفر کیا یہاں تک پہنچ گئے. تو خلیفہ کا معنی جلد اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں, اردو میں معنی کیا جاتا ہے خلیفہ کا جانشین. یہی ہے نا, خلیفہ مطلب جانشین. جانشین کا معنی کیا ہے؟ جا کہتے ہیں پلیس کو, جگہ کو, نشین بیٹھنے والا, مسند نشین, کرسی نشین, جو ہمارے الفاظ استعمال ہوتے اردو میں, مسند نشین, کرسی نشین, جانشین. جانشین یعنی جگہ پر بیٹھنے والا. اب یہ جگہ پر بیٹھنے والا صرف خلیفہ نہیں آئے گا نا, کس کا خلیفہ؟ خلیفۃ رسول اللہ. خلیفۃ رسول اللہ مطلب رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا. اب رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا صرف رسول کی جگہ پر بیٹھ جائے, رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا ہو جائے گا. رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا وہ سارے کام کرنے چاہیے جو رسول کرتے تھے. اگر وہ کر رہا ہے تو خلیفہ رسول ہے, جانشین رسول ہے. ڈاکٹر کا جانشین ڈاکٹر ہوگا, پیون نہیں ہوگا, سیکورٹی نہیں ہوگا. پائلٹ کا جانشین پائلٹ ہوگا, پیسنجر نہیں ہوگا. تو رسول کا جانشین وہی ہوگا جو رسول جیسا ہو. رسول کا طریقہ کیا تھا؟ رسول کسی بھی سوال کے جواب میں یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم. اب وہ آئے رسول کی جگہ پر, جسے سوال کیا جائے تو ہر جواب دے دے. اگر دے رہا ہے تو اس کا مطلب جانشین رسول ہے. اگر نہیں, اب ایسوں کو بلائیں جو پھنس گئے, نہیں دے پائے جواب. رسول کے بعد ایک بندہ دور دراز علاقوں میں رہنے والا, اس کو پتا چلا کہ نبی نے اعلان اسلام کر دیا ہے, اسلام کا اعلان کر دیا ہے, تو اپنے شہر سے نکلا.
یہ سوچ کر کے جاؤں گا رسول کی خدمت میں، کچھ دلیلیں پوچھوں گا رسول سے، رسول اگر دلیلیں بتا دیں تو پھر کلمہ پڑھ لوں گا، یہ سوچ کر آیا اپنے علاقے سے۔ جیسے مدینے میں داخل ہوا، کہا جناب رسول کا پتہ کہاں ہے؟ کہا رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً کچھ مہینے ہو گئے۔ کہا اچھا اب رسول نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ رسول نے کسی کو چھوڑا ہے جانشین؟ کہا ایڈریس بتائیں ان کا، کہا فلاں جگہ ہی جائیں۔ گیا بندہ، جا کے کہنے لگا کہ جناب میرے 3 سوال ہیں، یہ 3 سوال کا جواب دے دیں، اگر آپ نے سوال کے جواب دے دیے تو میں کلمہ بھی پڑھ لوں گا اور بہت سارا پیسہ میرے پاس لوگوں کا دین کی خدمت کے لیے دیا ہوا ہے، 2 اونٹ سونے کے بھرے ہوئے ہیں 12، وہ دونوں اونٹ سونے کے دے دوں گا آپ کو، جاؤں گا پورے شہر والوں کو کلمہ پڑھا دوں گا۔ کہا آپ کا نام؟ میرا پہلا سوال آپ کا نام، سوال کرنے سے پہلے آپ کا نام تو کروائیں، تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ کہا کہ نہیں، جو آپ نام بتا رہے ہیں جو میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے نا جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی تھی، اس میں یہ نام نہیں ہے جانشین کا۔ کہا کہ بھائی نام سے کیا ہوگا، سوال تو کر لو، ابھی آ گئے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے سوالات میں کر لیتا ہوں آپ سے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ خدا ساری قدرت رکھتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتا، وہ کیا کام ہے؟ سوچنے لگا کہ دوسرا سوال بھی ہے کوئی؟ دوسرا سوال بتائیں۔ کہا ایک چلتی پھرتی قبر کون سی تھی؟ یہ قبر تھی تو گھومتی تھی، ٹریول کرتی تھی قبر۔ کہ اچھا نہیں، اور کوئی سوال ہے؟ تاکہ خدا سارا علم رکھتے ہوئے ایک چیز نہیں جانتا، وہ چیز کیا ہے؟ تینوں نہیں معلوم۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ نشانیاں جو آپ نے بتائی وہ نہیں ہے آپ کی کتابوں میں، مہربانی کر میں جا رہا ہوں، جب اللہ رسول کا سچا جانشین مجھے مل جائے گا آؤں گا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ یہ کہہ کر واپس لوٹنا چاہ رہا تھا، سلمان فارسی نے ہاتھ پکڑ لیا کہ چلے میں لے کے چل رہا ہوں، سچے جانشین کے پاس لے کے چل رہا ہوں۔ امیر المومنین کو خبر دی گئی تو امام نے فرمایا کہ جہاں پر کچھ لوگوں نے ذلت اٹھائی ہے وہیں پر اسلام کو عزت دوں گا۔ جگہ وہی رہے گی، لوگ وہی رہیں گے، سوالات وہی ہوں گے، جوابات وہی ہوں گے، ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں وہیں پہ۔ امام آئے اس جگہ پر جہاں پر یہ مسئلہ ایک مرتبہ کوشش کی جا چکی تھی، اس نے کہا کہ وہی سوالات تھے کہ کوئی زیر زبر کی بدلاؤ نہیں کروں گا اس میں، آپ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا میرا نام تورات میں ایلیا ہے، انجیل میں ایلیا ہے، بابا نے علی نام رکھا ہے، ماں پیار سے حیدر بلاتی ہے۔ تو اس نے کہا یہی نام میں نے پڑھا تھا، اسی کو ڈھونڈ رہا تھا میں، یہی نام ڈھونڈ رہا تھا۔ جب یہ جہاں پر بھی ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا تو فوراً مرحوم شہید صفت جعفر صاحب کا یہ شعر پڑھتے ہیں۔ شاید یہ جب اپنے گھر سے نکلا تو اس نے یہ شعر پڑھا ہوگا، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو۔ جب امام نے نام بتا دیا تو بے ساختہ کہا ہوگا جس کی تھی آرزو وہ گھڑی ہے۔ کا سوالات آپ کے کا پہلا سوال، اللہ سارا علم رکھتے ہوئے ایک چیز نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا اللہ سارا علم رکھتے ہوئے اپنا شریک نہیں جانتا، اللہ اپنا شریک نہیں جانتا۔ کہ اللہ پوری طاقت رکھتے ہوئے یہ کام نہیں کرتا، اللہ پوری طاقت رکھتے ہوئے ظلم نہیں کرتا۔ وہ کون سی قبر ہے جو سفر کرتی تھی؟ کہ حضرت یونس کی قبر، جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، مچھلی سفر کرتی تھی، یہ چلتی ہوئی قبر۔ مولا ہاتھ اٹھائیں، اپنا آگے بڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سارے 2 اونٹوں کا سونا امام کی خدمت میں دے کر خوش خوش اپنے طرف جانے لگا۔ امام نے قمر کو بلا کر کہا قمر یہ سارا مال جا کر محتاجوں میں تقسیم کر دو اور یہ کہو کہ علی ولی اللہ کا اجر ہے۔ یہ چیز ہے جو ہمیں اگر مضبوطی ہو تب جا کر علی کے بچے میدان میں آئیں گے اور اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے کہ مسئلہ کوئی دین کے ایک جز کا نہیں ہے، کل دین کا مسئلہ ہے۔ اگر مسئلہ ولایت پہ آ جائے، حسین اصغر کو بھی قربان کر دیں گے ولایت کے لیے، فاطمہ دروازے پر کا زخم بھی برداشت کر لیں گی ولایت کے لیے، سارا کربلا، ساری کربلا اسی ولایت کے پیچھے۔ اور آج ہمیں وہ سفر کرنا ہے عاشور سے ظہور تک۔ جناب علی اصغر سے وعدہ کریں ہم سب کہ اے علی اصغر آپ نے لبیک کہا امام وقت کی آواز کو، ہمیں بھی یہ توفیق دیں کہ زمانے کے امام کی آواز پر ہم لبیک کہنے والے بن جائیں۔ آپ نے امام وقت کا دل خوش کیا اور ہمیں یہ توفیق خدا سے دلوا دیں
کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اس زمانے کے امام کے دل کو خوش کرنے والی زندگی کریں۔ آج جناب علی اصغر کے مسائل پڑھنے ہیں اور شب عاشور بھی ہے، قیامت کی رات ہے۔ جناب علی اصغر کے حوالے سے کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، جب علی اصغر مدینے سے نکلے تھے تو آپ کی عمر 10 دن تھی، 10 دن کے جناب علی اصغر تھے۔ 10 رجب کو ولادت بھی تھی، 18 دن کی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ پھر سفر پہنچے مدینہ، مکے میں ایک وقت گزارا، پھر وہاں سے کربلا پہنچے اور شہید ہو گئے جناب علی اصغر۔ تو ولادت کے فوراً بعد سے لے کر پوری زندگی جناب علی اصغر نے سفر میں گزاری۔ تو شاعر نے اس مسئلے کو دیکھ کر ایک شعر کہا دکھ بھرا، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ 18 دن کے تھے جناب علی اصغر جب سفر پورا، 10 رجب کو ولادت ہے، شہادت کب ہے؟ 10 محرم۔ 10 رجب سے 10 محرم کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں 6 مہینے پورے ہوں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں جناب علی اصغر کی عمر شہادت کے وقت 6 مہینے تھی۔ یہ جو 9 محرم کو یزیدی لشکر نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور امام حسین نے حملے کو یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ ایک رات میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، یہ عبادت امام نے وہاں پر بتایا تھا جو امام کو پسند تھا، اور رات میں انجام بھی دیا امام نے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دشمن کا لشکر کہتا ہے کہ شب عاشور امام کے خیموں سے مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں جیسی آواز آ رہی تھی۔ جس طرح سے شہد کی مکھیاں جب ایک جگہ رہتی ہیں تو ایک بہت ہی عجیب آواز ہوتی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا کیا کہا جا رہا ہے، کوئی ایک خاص آواز نہیں ہوتی، اس لیے کہ سارے ذکر اور عبادت میں تھے، ہر ایک کی زبان پر کوئی ذکر تھا، تو پتا تو چل رہا تھا کہ سارے ذکر کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں۔ تو انہوں نے مثال دی دشمن کے لشکر نے، جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے ویسے حسین کے اصحاب کی آواز آ رہی تھی شب عاشور۔ تو یہ عبادت ایک مقصد تھا، لیکن دوسرا مقصد جو ہمارے یہاں علماء بتاتے ہیں، جناب حر کا انتظار کر رہے تھے امام کہ کربلا کے 72 شہید ہیں، ابھی 2 شہید باقی ہیں، حر اور حر کا بیٹا آ جائیں تو کربلا مکمل ہوگی۔ اگر ہم سچے حسینی ہو جائیں تو حسین ہمارا انتظار بھی کریں گے کہ میرا عاشق آنے والا ہے، میرا چاہنے والا آنے والا ہے، کربلا کا ناصر آنے والا ہے، حسین انتظار کریں گے اگر ہم صحیح معنی میں حسینی بننے کا ارادہ کر لیں۔ لیکن ایک اور معنی بھی بتایا جاتا ہے کہ کیوں امام نے ایک دن کے لیے جنگ ٹال دی۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو سنیں، دین اسلام کا یہ قانون ہے کہ قربانی جب کی جاتی ہے تو جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے، جو چیز قربانی دی جا رہی ہے، اس کی عمر کم از کم 6 مہینہ ہونا چاہیے۔ 6 مہینے سے کم کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا۔ امام نے یہ اعلان کیا، میرے اصغر کے 6 مہینے ہونے میں ایک دن بعد میری قربانی شرائط میں اتر جائے، ایک دن جنگ ٹال دو تاکہ میرا اصغر 6 مہینے پورے کر لے۔ اللہ اکبر۔ امام اکیلے ہو گئے عصر عاشور، تو امام نے جب جنگ جانے کا ارادہ کیا تو روایت میں ہے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، حسین نے ایک نگاہ دائیں کی، ایک نگاہ بائیں کی، دیکھا کوئی نہیں ہے، حسین تک و تنہا مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حسین کا دل بھر آیا، کل تک میں کسی کو بلاتا تھا تو بے جھجک آ جاتے تھے، میرے کہنے سے پہلے حاضر ہو جاتے تھے، حسین اکیلا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو وہ با وفا اصحاب یاد آ گئے۔ امام نے فرمایا مسلم تم کہاں ہو، حبیب تم کہاں ہو، جان تم کہاں ہو۔ جب اصحاب کی آواز نہ آئی تو امام نے فرات کا رخ کیا، عباس حسین تنہا ہو گیا۔ روایتوں میں مقتل میں لکھا ہوا ہے فرات کا پانی اچھلنے لگا، جب قریب گئے تو لاش آئے عباس۔ فرات میں تڑپ رہا تھا اور یہ اعلان کر رہا تھا آقا موت نے مجھے مجبور کر دی۔ اجرکم اللہ۔
امام اس غربت کا اعلان کرنے کے بعد سوار ہونا چاہتے ہیں۔ حسین نے دیکھا کہ آج تک میں سوار ہونا چاہتا تو ایک طرف سے عباس آ جاتے، ایک طرف سے اکبر آ جاتے، ایک طرف سے قاسم آ جاتے۔ حسین نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی نہیں ہے جو سوار کرے۔ اب حسین تنہا سوار ہونا چاہ رہے تھے۔ زینب باہر آ گئی، بھیا میں عباس بن گیا۔ بھائی زینب زندہ ہے، میں عباس بن کے تجھے سوار کروں گی۔ زینب سے امام لپٹ گئے، بھیا کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا زینب آج آپ مجھے سوار کرنے کے لیے آ گئی، جب کربلا سے کوفہ قافلہ جائے گا تو کون ہے جو آپ کو سوار کرے؟ اجرکم اللہ، شب عاشور ہے۔ امام اب آگے بڑھنا چاہ رہے تھے تو بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب امام نے حل من ناصر کا نعرہ بلند کیا، امام خیمے کی طرف آئے۔ علماء فرماتے حسین کبھی خواتین کے گریے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ امام خیموں میں آئے، خواتین کی آواز، خیموں سے گریے کی آواز سن کر زینب کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ نہیں آقا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام نے فرمایا زینب میرے حوالے کرو اصغر کو، میں مقتل لے جا کر اصغر کے لیے پانی کا سوال کروں گا۔ امام اپنے دامن میں اصغر کو اٹھایا، شدت کی دھوپ تھی، امام نے اپنی عبا کا سایہ کر لیا۔ میرا اصغر پہلے سے ہی پیاسا ہے، میرا اصغر 3 دن کا پیاسا بھوکا ہے۔ امام نے عبا کا دامن اصغر پر ڈھام کر مقتل کی طرف بڑھنے لگے تو یزیدی لشکر نے کہا دیکھو حسین قرآن لے کر آ گئے ہیں تاکہ قرآن دکھا کر جنگ کا خاتمہ کر دے یا کوئی اعلان کرے۔ امام نے عبا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ امام کا شیر خوار بچہ امام کی آغوش میں ہے۔ اللہ اکبر، اے عاشقان امام حسین! امام حسین نے عبا کا دامن ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں اصغر کو لے لیا اور ایک جملہ کہا، یا اشقیاء، اے ظالموں، اما ترون، کیا تم کو نظر نہیں آتا کیف الطفل کیف یتلظ من العطش، کہ اصغر کس طرح سے پیاس کی وجہ سے تلظی کر رہا ہے، کہ تم نہیں دیکھتے؟ اب تلظی کا کیا معنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو پانی سے مچھلی نکلنے کے بعد جب تک اس کے بدن میں طاقت ہوتی ہے وہ بلبلاتی رہتی ہے۔ جب وہ طاقت ختم ہو جائے تو لیٹ کر خاموش رہ جائے گی، حرکت نہیں رہے گی، صرف اس کا منہ کھلتا رہے گا بند ہوتا رہے گا، کھلتا رہے گا بند ہوتا رہے گا۔ اس حالت کو عرب یتلظا کہتا ہے۔ امام نے فرمایا میرے اصغر میں رمق باقی نہیں ہے، بس تلظی کر رہا ہے، کبھی منہ کھولتا ہے کبھی منہ بند کر لیتا ہے۔ اجرکم اللہ، شمر کھڑا ہوا تھا۔ شمر نے ہرملا کا رخ کر کے کہا کہ ہرملا تیر کا نشانہ لگاؤ۔ ہرملا نے تیر کھینچا اور سوال کیا شمر حسین کا نشانہ کروں یا حسین کے آغوش میں بچے کا؟ جناب علی اصغر کو جب ہاتھوں میں اٹھایا تھا امام حسین نے تو جناب علی اصغر ناتوانی کی وجہ سے گردن نیچے جھکی ہوئی تھی، امام کے ہتھیلی سے جناب اصغر۔ تو شمر ملعون نے کہا کہ وہ گردن کی سفیدی تجھے نظر نہیں آتی؟ امام کی نگاہ اشقیاء کی طرف ہے۔ ہرملا تیر چلانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ نشانہ کیا روک لیا، دوسری مرتبہ نشانہ کیا روک لیا۔ شمر نے کہا اے ہرملا اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا تیرے لشکر کا سب سے بہادر سپاہی کون، میں تیرا نام لیتا، سب سے پکا نشانہ کس کا تو میں تیرا نام لیتا، کیوں 2 مرتبہ تو نے تیر کا نشانہ لے کر روک لیا، آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو ہرملا نے کہا کہ جب بھی میں تیر کا نشان کھینچتا ہوں رسول اللہ سامنے آ رہے ہیں۔ شمر اے ہرملا میرے بچے کو غربت میں نہ رلا، میرے حسین کی مظلومی ہے۔ ہرملا نے نشانہ لیا، تیر چلا، اللہ اکبر، 3 شعبہ تیر، اصغر کا ننھا سا گلا، 3 پھلوں والا تیر تھا۔ تیر جب آیا ایک
طرف ایک سینے کی طرف. اصغر جو اب تک امام کے ہاتھوں میں حرکت نہیں کر رہے تھے, امام کے ہاتھوں میں صرف ترزی کر رہے تھے, منہ کھولنا بند کرنا کر رہے تھے, امام نے اچانک دیکھا کہ اصغر کے ہاتھ پیر ہلنے لگے. امام نے صورت دیکھی تو کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین غریب نے دیکھا. 3 سے شعبہ تیر اصغر کی گردن پر تھا. امام نے ہاتھوں میں لیا, ہاتھوں میں لینے کے بعد فرمایا بیٹا اصغر کس نے تجھے کان سے کان تک زخمی کر دیا. اب اصغر کو لے کر امام خیموں میں آ رہے تھے. ابا کا دامن دوبارہ امام نے ڈھانپ لیا. خیموں کے قریب جاتے واپس اللہ شان کر رہا تھا مولا کہ امام سامنے جاتے پیچھے آ جاتے. کل ہم انشاءاللہ جو اعمال کریں گے عاشورہ کے 7 مرتبہ جو آگے جائیں گے اور پیچھے آئیں گے وہ اسی امام اصغر کا جنازہ لے کر امام 7 دفعہ آگے بڑھے, 7 دفعہ پیچھے آئے. امام کہنے لگے بہن زینب اصغر کو لے لے. اصغر کا نام سنا سکینہ باہر آ گئی. بابا کیا اصغر کو پانی پلا چکی. امام نے ابا کا دامن پلٹا, جناب ام رباب کو دعوت دی, کہا کہ کل لاشوں کو پامال کیا جائے گا. میرا کم سن اور ننھا اصغر نازک, میں اصغر کی قبر بنانا چاہتا ہوں. آخری دیدار ماں کو کرا دیا جائے. جناب ام رباب آئی ہیں, جیسے ہی بچے کو دیکھا جناب ام رباب نے جملہ کہا یا بنائی امثلک ینحر, اے میرے اصغر کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. کیا جملہ ہے جو جناب ام رباب نے فرمایا. ہم اور آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں وہ ذبح کیا جاتا ہے. ایک بڑا حلال جانور ہے اونٹ, جس کو حلال کرنے کے لیے نہر کیا جاتا ہے. نہر کیا ہے؟ کھڑے ہوئے اونٹ کے شہرگ پر نیزہ مارا جاتا ہے تاکہ اس کا خون بہہ جائے اور اونٹ زمین پر آ جائے. اس کو کہتے ہیں نہر. سب سے بڑے جانور جو ہوتے ہیں ان کو نہر کیا جاتا ہے. پتہ نہیں اصغر کی ماں نے کیا دیکھ لیا اصغر کو, یہ جملہ فرمایا بیٹا کس نے تجھے نہر کر دی, کس نے تجھے نہر کر دیا. امام نے اصغر کی قبر بنانا شروع کی پشت خیمہ. ذوالفقار سے امام کھود رہے تھے قبر اصغر. ذوالفقار سے خون ٹپکنے لگا. امام نے ذوالفقار کو دیکھا, اے ذوالفقار یہ تیری کیا حالت ہے؟ کہا مولا میں شرمندہ ہوں, آپ کی غربت اتنی, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی قبر بنا رہا ہے. قبر اصغر تیار ہو گئی. امام اصغر کو سپرد خاک کرنا چاہتے ہیں. اتنے میں امام نے ایک بندے کے کربلا اندر آنے کا احساس کیا. اے شخص تو کون ہے؟ میں مدینے کا قاصد ہوں. کس کا قتل آیا ہے؟ میں فاطمہ صغرا کا قتل لے کر آیا ہوں. قبر اصغر پر میرا مولا بیٹھا ہوا تھا. خط صغرا کا آیا. صغرا کے خط کو کھولا. حسین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بابا غریب بیٹی کا سلام قبول کیجئے. بابا کربلا گئے ہوئے آپ کو عرصہ ہو گیا, میرا اصغر گھٹنیوں پر چل رہا ہوگا. امام نے خط پڑھا, اصغر کے سینے پر رکھ دیا. صغرا میں اصغر کی قبر کے ساتھ بیٹھا, میری آنکھوں کے سامنے میرا اصغر پیاسا شہید ہو گیا. صغرا اصغر کا سلام. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.